الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 56 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر منافق لوگ مخلص مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، ان کا ذکر ہے۔ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جائے تو جلدی کرتے ہوئے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اس دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو ذکر کیا کہ یہ قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا نفاق جو ہے وہ مسلمانوں پر ظاہر نہ ہو جائے، اور مشرکین کے ساتھ جانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو، یعنی یہ دونوں طرف سے ڈرتے ہیں، اور اتنے ڈر کے اندر یہ آ گئے ہیں کہ ان کو کوئی غار یا کوئی ایسی تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے تو یہ مدینے سے نکل کر فوراً بھاگ کر اس میں جا کر پناہ لے لیں، یعنی یہ اتنا تنگ ہیں۔ اگلی آیت کے اندر صدقات کی تقسیم پر منافقوں کا جو اعتراض تھا اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ذوالخویسرہ نامی ایک شخص منافق تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا تھا۔ یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو یہ شخص ذوالخویسرہ نامی کھڑا ہوا، تو اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے اللہ کے نبی انصاف کرو۔ حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرابی ہو اگر میں عدل نہ کروں گا تو کون عدل کرے گا دنیا میں؟ کوئی ہے جو عدل کر سکے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں، یعنی کہ اس کو ہم اگر قتل کریں گے تو ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے ساتھی اور بھی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو کم جانو گے، روزوں کو دیکھو گے تو اپنے روزے تمہیں حقیر لگیں گے، وہ قرآن بڑا پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور حضور نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق یہ اس شخص کو اور اس کی جماعت کا حال بیان کیا گیا۔ بعض میں شارحین فرماتے ہیں کہ وہ خارجی لوگ تھے جو کہ نمازیں بہت اعلیٰ پڑھتے تھے، روزے بہت اعلیٰ رکھتے تھے، اور قرآن تو اتنا پڑھتے تھے کہ قرآن اٹھا کے حضرت مولا علی کے مقابلے میں آ گئے کہ ہم قرآن پر چلتے ہیں، آپ نہیں چلتے۔ تو یعنی اس طرح وہ خارجی لوگ تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ تو یہ پہلے منافق، پھر ان کی ایک جماعت بن گئی خارجی، تو اس کا ذکر ہے کہ یہ
صدقات پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل مبارک پر اعتراض کرنا یہ منافقت بھی ہے اور بلکہ کفر ہے، بدترین کفر ہے۔ اگلی آیت کے اندر حکم دیا گیا کہ عطائے رسول پر راضی رہنا اس میں ہی بہتری ہے، کہ جو رسول عطا کر رہا ہے اس پر راضی رہو، اس میں تم فلاح پاؤ گے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ یعنی کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تقسیم پر اعتراض کرنے والے منافق اس پر راضی ہو جاتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا ہے، یعنی جو رسول عطا کر رہے تھے وہ کم تھا یا زیادہ تھا، یہی کہتے کہ ہمیں اللہ اپنے فضل سے جو عطا کر رہا ہے، جتنا دے رہا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے، تو بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں اور ہمیں اپنے فضل سے صدقہ اور اس کے علاوہ لوگوں کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے گا اللہ۔ یعنی یہ کہتے، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا وہ اللہ ہی کی عطا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، عطا اللہ ہی فرماتا ہے، اور حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کائنات کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔